ایک پڑھا لکھا کامیاب معزز آدمی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے شعبے میں انتہائی کامیاب اور سمجھدار انسان تھا۔ معاشرے میں اس کا ایک عزت اور مقام تھا۔ لوگ اس کو ایک اچھا انسان، کامیاب انسان سوسائٹی میں شمار کرتے تھے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا۔ ایک دن وہ بیٹی کے روم میں آیا تو اس کی بیٹی کتابیں آگے رکھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی خاموش رہی۔ پھر اس نے پوچھا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی نے کہا، بابا آپ کہتے ہیں پڑھو، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا۔ میں کتابیں دیکھتی ہوں، پڑھنے کا سنتی ہوں تو میں گھبرا جاتی ہوں، اداس ہو جاتی ہوں۔ میرا دل نہیں کرتا کتابوں کو، کچھ چیز سیکھنے کو، کچھ پڑھنے کو، کچھ کرنے کو۔ اسی وجہ سے باپ پہلے بھی اس معاملے میں بہت پریشان رہتا تھا کہ میں اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہوں، مشہور ہوں، معاشرے میں مجھے ایک کامیاب انسان تصور کیا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، میرے بچے میں بھی کامیاب ہوں۔ اس کی یہ بڑی حسرت اور خواہش تھی، اور بیٹی میری اچھے کامیاب انسان کی طرح زندگی گزارے۔ لیکن بیٹی کی یہ بات سن کر وہ کچھ گھبرا گیا، پریشان ہوا۔ کتابیں سامنے پڑی تھیں، بیٹی منہ بسورنا، رونا منہ بنا کے بیٹھی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اس وقت۔ اس نے بیٹی کو ساتھ لیا، کہا کہ بیٹا کتابیں ادھر رہنے دو، اور کچن میں چلتے ہیں۔ جو ہی وہ کچن میں گیا، اس نے دیکھا اس کے سامنے آلو پڑا تھا۔ اس نے ایک آلو اٹھا لیا۔ دوسری طرف دیکھا تو انڈے پڑے تھے، اس نے ایک انڈا اٹھا لیا۔ تیسری طرف دیکھا تو کافی کا ڈبہ پڑا تھا، اس نے کافی تھوڑی سی نکال لی۔ دوسری طرف دیکھا تو فریج پڑا تھا، اس میں برف کے کیوبس پڑے تھے، اس نے برف کا 3-4 کیوبس اتنے سے اٹھا لیے۔ اس نے 3 پتیلیاں لی، ایک کولا لیا چھوٹا سا۔ 3 پتیلیوں میں اس نے ایک میں انڈا ڈالا، اس میں پانی ڈالا، اس کو چولہے پہ رکھا۔ دوسری پتیلے میں اس نے چائے ڈالی، کافی ڈالی، اس میں پانی ڈالا، اور تیسرے پتیلے میں اس نے آلو ڈالا اور پانی ڈالا، اور ایک میں برف کے 2 کیوبس رکھ دیے باہر ایسے۔ بیٹی کو کہا کہ چولہا جلا دیا، چولہے کے ساتھ وہ برف والے کیوبس بھی سے نزدیک رکھ دیے برتن میں، اور بیٹی کو کہا کہ دیکھو ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ ان کے سب کے ڈھکن لگا دیے، برف والا کولا بھی ان کے نزدیک رکھ دیا برتن، تاکہ اس کو بھی ہیٹ ملتی رہے۔ بیٹی نے کہا، ابا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا صبر تو کرو، تھوڑی سی دیر آسرا تو کرو۔ باپ اور بیٹی گھڑی لگا کے باپ ویٹ کرتا رہا، بیٹی کو باتوں میں الجھائے رکھا، مختلف باتیں اس کو سناتا رہا۔ جب 10 سے 12 منٹ ہو گیا ٹائم، اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ اس نے کہا، بیٹا اب ان تینوں کی آگ بند کر دو، چولہوں کی آگ بند کر دو۔ بیٹی نے ان کی آگ بند کر دی۔ اس نے کہا، اب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا اب ان تینوں کے ڈھکن اتارو۔ پہلے دیکھا انڈے کو، اس نے کہا، بیٹا اس انڈے کو نکالو اور اس کو توڑو۔ اس نے انڈے کو نکالا اور اس کو توڑا، تو انڈا بوائل ہو چکا تھا اور سخت ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا جب انڈا ہم نے پانی میں ڈالا تھا اور پانی چولہے پہ رکھا تھا، اس وقت انڈا کیسا تھا؟ اس نے کہا، کچا تھا۔ اس نے کہا، جب کچا انڈا تھا اس کو توڑتے تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا، یہ گر جاتا، بہہ جاتا، لیکوئڈ تھا۔ اس نے کہا، اب کیسا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، یہ ٹھوس ہو گیا ہے، سخت ہو گیا، بوائل ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس نے دوبارہ آلو والے پتیلے کی طرف اشارہ کیا، بیٹا اس کو نکالو۔ آلو نکالا۔ اس نے کہا، بیٹا اس کو کاٹو۔ جو ہی اس نے چھری سے اس آلو کو کاٹا، اس نے کہا، بیٹا اب آلو کیسا ہے؟ اس نے کہا، نرم ہے، بوائل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، پہلے کیسا تھا؟ اس نے کہا، ابا کچا تھا، سخت تھا۔
کہا اس وقت کھانے کے قابل تھا؟ اس نے کہا نہیں. اب کھانے کے قابل ہے؟ اس نے کہا اب بالکل تیار ہو چکا ہے، یہ کھانے کے قابل ہے. پھر اس نے کافی والے مردمان کی طرف، کیتلی کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا بیٹا اس کا دیکھو. اس نے کیتلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، کافی کی خوشبو کم پورے کچن میں پھیل گئی. اس نے کہا بیٹا اب کیا ہے؟ اس نے کہا وہ کافی تیار ہو چکی ہے. اس نے کہا بیٹا اس وقت کیا تھا؟ اس نے کہا ابو جی اس وقت تو کافی سیڈز تھے یہ جو. اس نے کہا کافی سیڈز منہ میں ڈال کے چوسے جا سکتے تھے؟ اس نے کہا قطعاً نہیں ابو، ایسا کون کرتا ہے، یہ تو چوسنے میں ہے نہیں، ایسے ہی بنتی ہے کافی. اس نے کہا اب خوشبو آ رہی ہے، تیار ہے؟ اس نے کہا جی ابو تیار ہے. پھر اس نے برف والے کیوب کی طرف دیکھا، بتایا بیٹا یہ پہلے کیا تھے؟ اس نے کہا ابا یہ برف کے ٹکڑے تھے، کیوبس تھے. اس نے کہا اب کیا ہے؟ اس نے کہا اب یہ پانی بن چکا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا. پھر باپ نے بات بتانا شروع کی. اس نے کہا بیٹا ان تینوں کو ہم نے برابر ٹائم دیا، تین چیزوں کو ہم نے برابر ہیٹ دی، برابر ٹائم پہ. برف کو برابر ٹائم پہ ہم نے ہیٹ کے قریب رکھا. انڈا جو پہلے کھانے کے قابل نہیں تھا، لیکوئڈ تھا، یہ ہیٹ ملنے کی وجہ سے، سختی ملنے کی وجہ سے، تپش ملنے کی وجہ سے، حرارت ملنے کی وجہ سے اب کھانے کے قابل ہو گیا ہے، پختہ ہو چکا ہے. اس کو ہم مزے سے کھائیں گے. آلو جو پہلے سخت تھا، آلو انڈا پہلے نرم تھا، لیکوئڈ تھا، ہم اس کو توڑتے تو وہ اس کا پانی، اس کا گودا ضائع ہو جاتا. اب آلو پہلے سخت تھا، یہ کھانے کے قابل نہیں تھا. اب ہم نے اس کو اسی برابر ہیٹ پہ، جس لیے ہیٹ پہ انڈے کو بوائل کیا تھا، اسی برابر ہیٹ پہ اس کو بوائل کیا ہے. تو یہ سخت ہونے کے بجائے نرم ہو گیا ہے، یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے. اسی طرح کافی کے ساتھ کیا ہوا؟ کافی سیڈز تھے، پانی تھا، کافی کو سیڈ کو پانی کے ساتھ منہ میں ڈالتے چوستے تو یہ کسی کام کا نہیں تھا. اب یہ بہترین قسم کی خوشبودار کافی تیار ہو چکی ہے جس کو ساری دنیا مزے لے لے کر پیتی ہے. ہیٹ برابر ملی ہے، سب کو ٹائم برابر دیا گیا ہے. اسی طرح برف جو پہلے کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، اب 15 منٹ باہر چولہے کے ساتھ تھوڑی سی ہیٹ پہ پڑی رہنے سے یہ پانی میں کنورٹ ہو چکی ہے، پانی بن چکا ہے، ٹھنڈا پانی جس کو ہم پی کر سکون حاصل کریں گے. اس نے کہا بیٹا زندگی ہر آدمی کے پاس برابر ٹائم لے کر آتی ہے، برابر مسائل لے کر آتی ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا چیز ہے اور کیا بننا ہے. اگر ہم انڈا ہیں، نرم ہیں، تو ہمیں حالات اور مشکلات سخت بنا دیتے ہیں تاکہ ہم زمانے کو فیس کر سکیں. اگر ہم سخت ہیں تو مشکلات اور سخت وقت، مشکل وقت ہمیں حالات بدل دیتے ہیں، نرم بنا دیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں، کسی استعمال کے قابل ہو سکیں، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے. اگر ہم کافی ہیں، کافی سیڈ ہیں، تو یہ مشکل حالات، یہ وقت، یہ سختی، یہ پانی، یہ ہیٹ، تپش ہمیں کافی بنا دیتی ہے جس کو لوگ مزے لے لے کر پیتے ہیں، مزے لے لے کر انجوائے کرتے ہیں، اور ہماری خوشبو دور تک پھیل جاتی ہے، ہماری اچھائی کی، ہماری گڈ ول کی، ہماری نیک نامی کی. اگر آپ برف ہیں جس کو لوگ اپنا پیاس نہیں بجھا سکتے تو آپ کو برابر ٹائم میں پانی کی شکل میں کنورٹ ہونا چاہیے جس کو لوگ پی کر تسکین حاصل کریں، سکون حاصل کریں، کسی کی پیاس بجھ جائے، کسی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. باپ نے کہا کہ یہ بیٹا ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا چیز ہیں اور بننا کیا. قدرت ہمیں مختلف حالات اور مشکلات دے کر وہ بنانا چاہتی ہے جو ہم حقیقت میں ہیں. ہم ایک کچا آلو تھے، قدرت نے ہمیں نرم کر دینا چاہتی ہے تو وہ مشکل حالات سے گزرتی ہے، ہم نرم ہو جاتے ہیں. ہم کچا انڈا ہیں تو قدرت ہمیں مشکل حالات سے گزرتی ہے، ہم سخت ہو جاتے ہیں. ہم کافی کے سیڈ ہیں، قدرت ہمیں سخت اور مشکل
حالات سے گزارتی ہے تو ہم خوشبو پھیلانے والے، لوگوں کو تسکین پہنچانے والے، لوگوں کی راحت کا سامان بنانے والے مشروب بن جاتے ہیں۔ یہ حالات ہمیں برباد کرنے کے لیے، مشکل وقت، برے وقت، حالات، پریشانیاں ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں آتی، ہمیں وہ بنانے کے لیے آتی ہے جو حقیقت میں ہم ہیں، جو قدرت ہمیں بنانا چاہتی ہے۔ ہم صرف تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، ان کٹھن حالات سے، ان مشکل حالات سے ہم سونا بن کے آگے نکلتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ کسی کو کامیابی ٹرین میں سجا کر پیش نہیں کی گئی، کسی کو اتفاقاً کامیابی نہیں ملی، کسی کو کامیابی جو ہے نا توشہ دان میں سجا کر پیش نہیں کی گئی، اس کے لیے اس کو کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، اس کو حالات کی تپش برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو مشقت کی بھٹی میں کندن ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر کامیابی ملتی ہے۔ آپ بھی حالات، مشکل وقت، برے دن، مشکل وقت، الجھنے اور مالی مشکلات سے نہ گھبرائیں۔ یہ سب وقت آپ کو کندن بنانے کے لیے ہے۔ آپ اس وقت میں دیکھیں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں، قدرت آپ کو کیا بنانا چاہتی ہے۔ آپ ان مشکل وقت، مشکل حالات سے سبق سیکھ کر، ان حالات سے سبق سیکھ کر وہ بنے جو آپ کو قدرت بنانا چاہتی ہے۔ ہر وقت گڈ اپرچونٹی، اچھے موقع کی تلاش رکھیں۔ ہر ٹائم، ہر حالات میں یہ سوچیں کہ میں اس میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، میرے لیے اس میں کیا بہتری ہے، میں کیا اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ان حالات میں کیا کر سکتا ہوں۔ کیونکہ کافی پانی میں حل ہونے کے بعد، ہیٹ ہونے کے بعد اس کی اسمیل بھی دیتی ہے، خوشبو بھی دیتی ہے اور راحت بھی پہنچاتی ہے۔ ایسے نہیں وہ استعمال کے قابل۔ برف کے ٹکڑوں کو چبایا نہیں جاتا، برف پانی بنتی ہے تو پھر وہ انسان کے کلیجے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ نرم انڈا کسی کام کا نہیں، جب وہ بوائل ہوتا ہے تو پھر اس کو ایٹیبل ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے وہ ٹانک بن جاتا ہے، خوراک بن جاتا ہے، غذائیت سے بھرپور چیز بن جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے ان ارد گرد کے، اپنی زندگی کے ان دنوں کو، ان ایام کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو قدرت بہتر آپ سے ڈیوٹی لینا چاہتی ہے، آپ کو کچھ بہتر انسان بنانا چاہتی ہے، آپ سے کچھ بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہر مشکل میں، ہر حالات میں اچھائی کی جانب سوچیں کہ اس میں بھی مالک کی کوئی اچھائی ہے اور اس میں میں کیا اچھا کر سکتا ہوں، میں اس میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنے اندر کیا بہتری تبدیلی کر سکتا ہوں۔ کامیابی ایسے نہیں آتی، کامیابی آپ کی سوچ سے آتی ہے۔ جب آپ کچھ چاہتے ہیں تو اپنے ادھر تبدیلی کر لیں، اپنی سوچ میں تبدیلی کر لیں، اپنی عادات میں تبدیلی کر لیں، اپنے رویوں میں تبدیلی کر لیں، اپنے حلقہ احباب میں تبدیلی کر لیں، اپنی صحبت میں تبدیلی کر لیں۔ جب یہاں سے تبدیلی ہوگی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی ہوگی، آپ کی کامیابی کی راہ بھی تبدیل ہوگی، آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ مالک نے پتہ نہیں کتنی کوئی بڑی کامیابیاں آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہیں کہ آپ تھوڑی سی سختی برداشت کر لیں، تھوڑا سا اسٹرگل کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں اور مسلسل تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ تھینکس۔